السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہم البحنسہ میں اس وقت موجود ہیں، جہاں پر جنت البقیع کے بعد سب سے بڑا قبرستان، جہاں پر تقریباً 5000 سے زیادہ صحابہ اکرام مدفون ہیں، جس میں بدریین ہیں، صحابیات ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور یہاں پر عام لوگ بھی مدفون ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو یہاں کے قبرستان سے متعلق آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ترکی گئے تھے مفتی صاحب، تو ہم نے ترکی میں آپ کو ایک قبرستان دکھایا تھا کہ ترکی میں لوگ کیسے دفن کرتے ہیں۔ ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ مصر کے اندر لوگوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، ان کی قبریں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پورا قبرستان پر نظر ڈالیے اور درود شریف پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کیجیے، دعا کیجیے۔ اس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں۔ اب جو انٹرسٹنگ بات، ایک تو یہاں قبریں پکی بنائی جاتی ہیں، اور قبر بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ہم لوگ دیکھ رہے تھے جی، تو یہ کمرے ٹائپ کا بنا دیا زیادہ جاتا تر ہے۔ ہو سکتا ہے۔ ایک تو بات یہ کہ مفتی صاحب یہ جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو صحابہ رضی اللہ عنہم کا جیوار اور پڑوس نصیب ہوا۔ تو عموماً ہم نے یہاں پر مصر میں قبرستان کا اسٹائل یہی دیکھا۔ جب ہم لوگ پہلی بار وہاں سے جا رہے تھے تو ایک پل کو یہ لگا تھا کہ شاید یہ کوئی بستی ہے جی، جہاں سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح کے جو کمرے بنے ہیں اور بہت لمبی لائن ہے، تو پتہ چلا کہ قبریں ہوتی ہیں باقاعدہ، ایک 10 بائی 10 کا 5 بائی 5 کا ایک پورا کمرہ ہوتا ہے، اس میں قبر ہوتی ہے اور اس طرح سے ایک گھر سا ہوتا ہے۔ جی کیا بتا رہے تھے آپ؟ جی، تو یہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ قبریں اکثر بہت زیادہ پرانی ہو، تو یہ پرانا اسٹائل ہو گیا۔ اب نیا جو کریز اس وقت جو مصر میں چل رہا ہے وہ اس طرح کا ہم آگے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ تو وہ بات ہو گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قبروں پر اس طرح سے بھی لگا دیا جاتا ہے، یہ دیکھیے آپ، پھر اس پہ نام بھی لکھ دیا جاتا ہے اور بکنگ بھی ہوتی ہے۔ جیسے یہ قبر ہے، یہ خالی ہے، یعنی یہ بک ہو چکی ہے، اس پہ پورا پٹاؤ ڈل چکا ہے۔ جس نے بھی بک کی ہوگی، ان کے گھر کا کوئی انتقال کرے گا تو اس کو یہاں لا کے وہ دفن کریں گے۔ یہ قبرستان کا اسٹائل ہے، دیکھو ایک یہ لگ رہا ہے، ایک وہ لگ رہا ہے۔ یہ قبریں بنانے کا یہاں اسٹائل ہے پورا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے، حالانکہ پکی قبر بنانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں بہرحال۔ تو یہ پورا قبرستان ہے۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ اچھا، کل ہم مسجد میں تھے تو مسجد میں ایک جنازہ ہوا، جنازے کے بعد اس بیچارے جنازے کو کوئی اٹھانے والا نہیں۔ کچھ لوگ درخواست کر رہے تھے، بھائی جنازے کے ساتھ چلو، جنازے کے ساتھ چلو، تو پتہ نہیں وہ جنازہ یتیم تھا، اس کا کوئی تھا نہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن وہ بھی بڑی عجیب بات لگی۔ تو یہ پورا قبرستان میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو یہاں کے قبرستان کے بارے میں بات بتائی۔ دیکھو یہاں تالا لگ رہا ہے، تالا لگ رہا ہے نا، اس طرح کے یہ گھر سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قبرستان اتنا بڑا ہے کہ کار سے چلتے 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 یہاں آپ آ جائیں گے، لیکن یہ قبرستان ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہ اتنا بڑا قبرستان ہے، دیکھیے۔ اور یہاں پہ بھی وہی سیٹ اپ ہے، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سے زمین بک ہو جاتی ہے، اس کے اوپر چھت ڈال کے کمرہ سا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ لاک لگ رہا ہے، دیکھو لاک لگ رہا ہے، یہاں پہ بھی لاک لگ رہا ہے، اور یہاں پہ جتنی قبریں ہیں سب پہ لاک لگ رہا ہے، دیکھو۔ تو یہاں پہ یہ سیٹ اپ ہے قبریں بنانے کا۔ اور یہاں پہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار جو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ دیکھیے۔ اور مفتی صاحب یہ بتایا جاتا ہے واللہ اعلم کہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم مقام بقیع میں مدفون ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے زیادہ صحابہ اور اہل بیت اس قبرستان میں ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ آگے بہت ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ سامنے رہے ہیں یہ درخت دیکھیے، یہ درخت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے اردن کے سفر میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے سائے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور اپنے تاریخی سفر اور تجارتی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا سایہ حاصل فرمایا تھا۔ تو یہ جو آپ سامنے درخت دیکھ رہے ہیں، یہ سرزمین مصر سے ہم بتا رہے ہیں، یہاں کے رہبر کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے جس میں سیدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے یہاں پر آرام کیا ہے، اس درخت کا سایہ حاصل کیا ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ
اور یہ وہ مبارک درخت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ جو کنواں دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اس کی نسبت بھی ان کی طرف ہے اور انہوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، سیدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا۔ اور آئیے ہم اور بھی آپ کو زیارتیں کرائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، یہ سیدہ مریم جو ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، اسی لیے آپ کوئی صحابیہ نہ سمجھیں۔ ہاں، جن کے نام سے قرآن مجید میں مستقل ایک سورت ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن شریف میں کسی بھی خاتون کا نام نہیں لیا ہے، سوائے حضرت مریم کے کسی بھی خاتون کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ درخت کی بناوٹ اور اس کا انداز ہی بتا رہا ہے، اور اس کی چوڑائی اور اس کی یہ بتا رہا ہے کہ کتنا قدیم ہے، کتنا پرانا ہے، یہی اس کی قدامت کو واضح کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا یہ پرانا لگ رہا ہے۔ تو حضرت مریم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سامنے ادھر دیکھیے مقام الامیر زیاد بن الحارث بن عبد المطلب۔ تو ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ عرض کریں گے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور ابھی ہم آپ کو بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے تابعین اور بہت سارے اہل بیت رضی اللہ عنہم کی زیارتیں کرانے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے۔ ان سب حضرات کے لیے ہو سکے تو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، الحمد شریف، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ آپ آگے دیکھ سکتے ہیں زیاد ابن الحارث بن عبد المطلب اور اہل بیت میں سے گویا شمار ہوں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن کی آپ لوگوں کو زیارت کرانی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہم یہ عرض کریں گے کہ ہم قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ گاہے بگاہے موقع بموقع کبھی کبھی قبرستان جاتے رہنا چاہیے، اس سے آخرت فإنها مذکرۃ للآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تو ہم قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں، سب سے پہلے داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں 2 دعا ملتی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، اس طرح کی دعا بھی ملتی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں بقیع کے پاس یہ دعا قبرستان میں موجود ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو یہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے۔ نیت کرنی چاہیے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں، ان کی برکتوں کے بڑے لوگ ہیں، ان کی برکتوں کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، ایصال ثواب کی نیت کیجیے۔ تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت رقیہ الحسن الصالح بن علی زین العابدین بن حسین السیدہ رقیہ اس وقت یہ بن ہے، اس کی زیارت ہم باہر سے ہی آپ کو کرا رہے ہیں۔ یہ سب الحمدللہ اہل بیت میں سے ہے یا صحابی ہے، بڑی مبارک زیارت آج ہم آپ کو کرا رہے ہیں۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے رہبر کی تحقیق کے مطابق یہ ایک تابعی کی قبر ہے۔ ہمارے رہبر بتا رہے ہیں کہ محمد ابو النور تابعی ہے، ان کا یہ مزار ہے۔ آپ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیے۔ اس وقت ہم قبرستان میں داخل ہو چکے ہیں، آئیے۔ اور یہ قبرستان اتنا بڑا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے تو جہاں تک نظر پہنچے گی وہاں تک قبریں ہی قبریں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب ضرور کیجیے گا۔ یہاں پر عموماً جو ہے وہ قبرستان کا اسٹائل یہ والا ہوتا ہے، جیسے کمرہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں اپنے خاندان والے گھر والوں کو اس طرح دفن کیا جاتا ہے، اکثر یہ اسٹائل ہے۔ لیکن آج اس بنحسا نامی جگہ میں یہ تھوڑا سا الگ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ مفتی صاحب یہ جگہ بتائیں گے، یہ تھوڑا سا آپ کو الگ نظر آ رہا ہے، اس میں ابھی قبریں نہیں ہیں، یہ گویا ویٹنگ میں ہے کہ ابھی کوئی نئی تدفین کرنی ہوگی تو اس کو اس طرح بنا کر رکھا ہے، خاندان والوں نے جگہ لے کر رکھی ہوگی، تو اس میں اب آئندہ تدفین ہونی ہے۔ یہ دیکھیے دور دراز تک قبریں نظر آ رہی ہیں۔ اور ناظرین یہ بہت 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 مبارک زیارت اس وقت آپ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں
خاص فضیلت ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو خصوصیت کے ساتھ حاصل ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 313 صحابہ رضی اللہ عنہم بدر میں جنہوں نے شرکت فرمائی. اس شرکت کی وجہ سے چونکہ یہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا تو جو صحابہ نے اس میں اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے تو بہرحال یہ غزوے کے بعد جو صحابہ رضی اللہ عنہم بقید حیات رہے اس میں سے بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم مصر تشریف لائے. تو اس احاطے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ یہاں پر مدفون ہیں، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو زیارت کرائی تھی عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی، جن کے بارے میں حدیث سنائی تھی. 55 احادیث ان سے مروی ہے. انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ نجات کس چیز میں ہے، تو ہم نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی. یہ انہی کے بیٹے ہیں محمد بن عقبہ بن عامر الجہنی البدریین یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور جو یہاں پر بہت سارے دیگر صحابہ ہیں ان کا نام بھی ہم یہاں سے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر عقبہ محمد بن عامر الجہنی، القعقاع بن عمر، میسرہ بن مسروق العبسی، مالک الاشتر الربعی، وحاشم بن المرقلال. اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم جو بدر میں جنہوں نے شرکت فرمائی تھی یہ اہل بدریین کا یہ قبرستان ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بقیع کے بعد سب سے زیادہ مبارک اور بابرکت قبرستان یہی ہے. ایصال ثواب ضرور کرتے رہیے گا، بڑی مبارک آپ زیارت کر رہے ہیں اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اسی طرح ناظرین سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مفتی صاحب زوم کر کر بتا رہے ہیں، یہاں پر خولہ بنت الازور رضی اللہ عنہ ان کا یہ مزار اس کے اندر بتایا جاتا ہے. یہ پورے قبرستان میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، ان میں سے خولہ بنت الازور ہے جن کے فرزند غالباً اردن میں جن کا مزار ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا زرار ابن الازور رضی اللہ عنہ. تو یہ خولہ بنت الازور ہے. تو یہ تو ہے خولہ بنت الازور، جو ہو سکتا ہے زرار ابن الازور. تو یہ ہم نے جو اردن کے سفر میں آپ کو بتایا تھا زرار ابن الازور، یہ گویا ان کی بہن ہو سکتے ہیں خولہ بنت الازور رضی اللہ عنہ، یہ ان کا مزار ہے. اور اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں وہ حضرت یحییٰ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تصوف میں کافی چیزوں میں ہم ان کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو ان سے بڑا نفع پہنچایا ہے. تو ان کے بیٹے یحییٰ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، اس کے آگے جو آپ قبہ اور منارہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کا مزار ہے. اور اب ہم آپ کو بہت زیادہ بابرکت زیارت کرانے جا رہے رفاعہ بن زہیر المحاربی رضی اللہ عنہ. بتا رہے رہبر کہ یہ بدری صحابی بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت، ایصال ثواب ضرور کیجیے، اور ان کی ایک بہت بڑی فضیلت کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا رضاعی دودھ شریک بھائی ہیں. تو کتنی مبارک یہ زیارت ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. بار بار ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں جتنا ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا. اور آخر میں تمام مبارک قبروں کی زیارت کرتے کرتے صحابہ اور صحابیات کے اب ہم یہ قبرستان کا بالکل لاسٹ ایریا ہے. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مقام سید عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما. تو یہاں کے لوگ تو یہی بتا رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب اور ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. جی یہ حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا اصل نام تو عبد مناف تھا. صلح حدیبیہ کے قریب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر بعد میں الحمدللہ کئی جنگوں میں بھی شرکت فرمائی. اکثر تحقیق کے مطابق تو یہی ہے کہ ان کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے، اور زیادہ تر تحقیق یہی ہے. سن ہجری کاٹ دیں. تو ناظرین یہ حضرت عبد الرحمن جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ کا نام قتیلہ لکھا ہوا ہے، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اور ان کا نام عبد مناف تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر
انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی بہن جو مشہور نام ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ ان کی بہن ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے قریب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور قتیلہ بنت عبد العزا ان کی ماں کا نام ہے۔ زیادہ مشہور اور زیادہ تحقیقی بات تو یہی ہے کہ ان کا مزار مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے وزیر السیاح والآثار، یہ سرزمین مصر والے بتا رہے ہیں کہ یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاء الی مصر ودفن بہا، حضرت عبد الرحمن کا مزار یہاں پر ہے۔ واللہ عالم، یہ جتنی بھی زیارتیں ہم نے آپ کو مقابر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مزارات کی کرائی ہے، یہ یہاں کی تحقیق کے مطابق ہے، اس میں کوئی بھی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ بہت سارے مقابر کے بارے میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ الگ الگ جگہ، مثلا ہم نے مفتی صاحب کے ساتھ جب ترکی میں حضرت یوشع علیہ السلام کے مزار کو بتایا تھا، جب اردن جانا ہوا تو وہاں پر بھی یوشع علیہ السلام کا مزار تھا، تو اس طرح اختلاف ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم صحیح بات کیا ہے تو ہم پوری تحقیق کے ساتھ جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن زیادہ اصل تحقیق مکہ مکرمہ کی ہے، تو ہو سکتا ہے اوپر بھی کسی صحابہ کے بارے میں ہم نے کوئی بات، صحابی کے بارے میں بات بتائی ہو، تو وہاں پر بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔